جی دوستو السلام علیکم۔ غزہ حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا اور یہاں بنگلہ دیش نے اعلان کر دیا کہ ان کا نیشنل پاسپورٹ ہے، جس میں پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ دس پاسپورٹ از ناٹ ویلڈ فار ٹریول ٹو اسرائیل، وہ انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اسرائیل کے دفتر خارجہ نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا، اپنا ری ایکشن دیا کہ تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو ریسٹرکشنز ختم کی ہیں بنگلہ دیش نے اپنے عوام کے لیے ٹو ٹریول ٹو اسرائیل، تو یہ بڑی خوش بات ہے، اور اس سے ہم آگے بڑھیں گے اور سفارتی تعلقات بھی قائم کریں گے۔ ناظرین، بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرح اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ بھی پاکستان ہی کی طرح یہی لکھا ہوا تھا کہ دس پاسپورٹ دس ڈاکومنٹ اور ٹریول ڈاکومنٹ از ناٹ ویلڈ فار ٹریول ٹو اسرائیل، یا یہ جو پاسپورٹ ہے اسرائیل سفر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اب چونکہ بنگلہ دیش نے ای پاسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح پاکستان بہت عرصے پہلے چلا گیا تھا، تو بنگلہ دیش کی حکومت نے ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری جہاں تک اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ہے اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے حماس اور یہ جو اسرائیل کے درمیان ٹینشن 11 دن رہی، اس میں بنگلہ دیش میں بڑے بڑے ریلیز نکلیں فلسطینیوں کے حق میں، اور اس وقت یہ پھر فیصلہ ہو گیا، حالانکہ بنگلہ دیش کی حکومت کے بقول یہ فیصلہ تو 6 ماہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب اس کا اعلان اب ہوا ہے۔ اور اب یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر الیکٹرانک پاسپورٹ ہے بھی تو کیوں ضرورت پڑی اس میں سے نکالنے کی۔ پاکستان کا پاسپورٹ بھی الیکٹرانک ہی ہے، ای پاسپورٹ بھی ہمارا بھی، ہم نے تو ابھی تک رکھا ہوا ہے کم از کم۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ پریشر ہے پاکستان پہ بھی ہے اور بنگلہ دیش پہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کو تسلیم کیا جائے اسرائیل کو، اور پھر تعلقات بھی قائم کیے جائیں۔ گو کہ ابھی حماس اور فلسطینیوں اور اسرائیل کی جو اس وقت ٹینشن ہوئی ہے اس میں تھوڑا بہت اب اس میں ڈیلے ہو جائے گا، لیکن ایک پروسیس تو چل پڑا تھا۔ یو اے ای اور پھر ہم نے دیکھا بحرین، پھر سوڈان، تو ایک پروسیس تو اس طرف جا رہا تھا جہاں پہ ممالک آہستہ مسلم ممالک آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے۔ اب بنگلہ دیش کی یہ پالیسی آیا اسی ضمن میں ایک قدم ہے اسی جانب، یا یہ اسٹینڈ الون ایک ہے چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش پہ بھارت کا بھی کچھ نہ کچھ پریشر ہے، کچھ نہ کچھ شاید عرب دنیا کا بھی کچھ ممالک کا پریشر ہو، اور کسی حد تک امریکہ بھی کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش بھی ایک بڑا اسلامی ملک ہے۔ اور لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں، جو بنگلہ دیشی ہیں، وہ شاید ابھی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کب تک بنگلہ دیش جو ہے وہ اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے، لیتا ہے، یا پھر جلدی ہمیں دیکھنے کو ملے جب یہ صورتحال تھوڑی سی ختم ہو جائے، اور پرہیپس اگلے سال کسی وقت بنگلہ دیش بھی شاید تسلیم کر لے۔ لیکن یہ کسی بھی بنگلہ دیشی حکومت کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ لگتا یہ ہے کہ عوام کی جو وہاں پہ اوور آل، جس طرح پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے بہت دفعہ کوشش کی، پریزیڈنٹ مشرف نے کوشش کی، بلکہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں تو اسرائیلی اور ہمارے فارن منسٹر کی ملاقات بھی 2005 میں ہوئی استنبول میں، اور اس کے بعد کوششیں بھی ہوتی رہیں، بلکہ اس حکومت کے شروع میں بھی کچھ ایسے فیلرز چھوڑے گئے، کچھ ہمارے جرنلسٹ بھی اسرائیلی میڈیا ہاؤسز میں اپیئر ہوئے، اور یہ تاثر ملنے کی کوشش شروع ہو گئی کہ بس اب ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے ہی لگے ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال اس وقت بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اور کیونکہ ہمارا
مسئلہ کشمیر کا بھی ہے. جب تک فلسطین کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنا میں سمجھتا ہوں کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال یہ بھی تھا کہ سعودی عرب کو بھی جلدی نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بھی، اور وہ شاید نہ بھی کرے، اس کو بھی شاید کچھ وقت لے اور تب کرے جب فلسطین کے حوالے سے کچھ کنکریٹ، کچھ بہت بڑی پیش رفت ہو، تبھی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور اپنے سفارتی تعلقات قائم کرے گا. تو بنگلہ دیش نے بہرحال ایک پاسپورٹ کی حد تک تو اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ فارن پالیسی یا ان کی اسرائیل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں وہ، لیکن دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور لگتا یہی ہے کہ بنگلہ دیش پہ پریشر آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہا ہے. اب آنے والے وقتی مہینے اور سال ہی بتائیں گے کہ آیا واقعی بنگلہ دیش بھی اسی طرف جا رہا ہے جہاں پہ یو اے ای، بحرین اور سوڈان گئے، یا پھر فی الحال وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.